لاہور، ملتان، مظفر گڑھ، بہاولپور، بھاول نگر، وہاڑی، سکھر، گڈو، سندھ کے مختلف اضلاع میں دریائے ستلج، چناب اور راوی میں آنے والی شدید طغیانی اور اونچے درجے کے سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ متعدد مواضع اور بستیاں ڈوب گئیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، جبکہ لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ ملتان میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ نے 2 دن اہم قرار دیے، جبکہ شہری آبادیوں کو بچانے کے لیے شیر شاہ بند میں شگاف ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملتان اور مظفر گڑھ کی ٹیکنیکل ٹیم نے ایک پوائنٹ پر اتفاق کر لیا۔ کریٹیکل لیول پر ملتان اور مظفر گڑھ کی ٹیکنیکل کمیٹی 3 گھنٹے بعد متفق ہوئی۔ دونوں کمیٹیوں نے کریٹیکل لیول 393.5 ڈیسائیڈ کیا، جبکہ شیر شاہ فلڈ بند پر اس وقت کریٹیکل لیول 392 ہے۔ دوسری جانب پاکستان ریلوے نے ٹریک کلیئر کرانے کے لیے ٹیکنیکل ٹیم سے وقت مانگ رکھا ہے۔ ملتان سے مظفر گڑھ روڈ ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ بہاولپور بائی پاس سے پل چناب دونوں اطراف اور مظفر گڑھ سے ٹریفک کو ڈائیورشن دی گئی ہے۔ ادھر دریائے چناب میں شیر شاہ کے مقام پر شگاف سے مزید 8000 گھر اور 30,000 سے زائد آبادی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سیلابی پانی موزہ، سلطان پور، ہمڑ، جمہور، کچور، کاگرا، مرزا پور اور بچ کے راستے سے شجاع آباد تک پھیل جائے گا۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں کو فوری انخلاء کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ملتان میں طوفانی بارش سے سیلاب متاثرین کی خیمہ بستی پانی میں ڈوب گئی۔ تحصیل جلال پور پیروالا میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی۔ 100 سے زائد بستیاں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ متاثرہ علاقوں سے ہزاروں افراد کی نقل مکانی جاری ہے۔ لیاقت پور کے نواحی علاقے نور والا میں ریسکیو آپریشن کے دوران کشتی الٹ گئی، جس کے باعث 2 خواتین سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بیت بخشو کی بستی توحید میں ریسکیو کشتی الٹنے سے بچہ ڈوب گیا، جبکہ 13 افراد کو بچا لیا گیا۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا۔ 3,27,000 کیوسک کا ریلا گزرنے سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ دریائے چناب نے ملتان کی تحصیل جلال پور پیر والا میں تباہی مچا دی۔ 100 سے زائد بستیاں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں۔ ہیلی کاپٹرز اور کشتیوں کے ذریعے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ متاثرہ علاقوں سے ہزاروں افراد نقل مکانی کر گئے۔ سیلابی پانی شہر کے بند تک پہنچ گیا۔ ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ شہر کو بچانے کے لیے وہاڑی پل بند کو توڑ دیا گیا۔ آئندہ 12 گھنٹے انتہائی اہم قرار دیے گئے۔ مساجد میں اعلانات کیے گئے ہیں کہ شہری علاقہ فوری خالی کر دیں۔ ادھر دریائے ستلج کے سیلابی ریلوں نے بھی تباہی مچا رکھی ہے۔ بہاولپور میں 100 کے قریب بستیاں اور موزہ جات زیر آب آ گئے ہیں۔ سینکڑوں ایکڑ رقبے پر کاشت فصلیں دریا برد ہو گئیں۔ منچن آباد کے مقام پر بھی ستلج سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ موزہ جات اور بستیوں میں سیلابی کیفیت برقرار ہے۔ 67 رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ کہروڑ پکا میں دریائے ستلج میں طغیانی برقرار ہے۔ موزہ گول کا بند ٹوٹ گیا۔ دریائی پٹی پر 40 دیہات سیلابی پانی میں ڈوب گئے۔ ڈی جی عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال برقرار ہے۔ بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث دریاؤں کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ دریائے ستلج گنڈا سنگھ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ دوسری جانب منہ زور سیلابی ریلے پنجاب سے سندھ میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ گڈو بیراج پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس کے باعث درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق دریائے سندھ میں سکھر کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران پانی کی سطح میں 34 کیوسک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گڈو بیراج کی طرح سکھر بیراج پر بھی درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سکھر بیراج پر پانی کی آمد 3,74,800 کیوسک جبکہ اخراج 3,59,050 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ سکھر بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند ہوگی۔ پانی کی سطح میں کمی کے لیے سکھر بیراج کے تمام گیٹ کھول دیے گئے ہیں۔ بارشوں کے باعث سکھر بیراج سے نکلنے والی نہروں میں پانی کی سطح کو کم کر دیا گیا۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 4,43,494 کیوسک ہے، جبکہ پانی کا اخراج 4,34,292 کیوسک ہے۔ بیگاری سندھ فیڈر اور گھوٹکی فیڈرز کو بند رکھا گیا ہے۔ ڈیزرٹ پٹ فیڈر کو 9,200 کیوسک پانی دیا گیا ہے۔ سچل نیوز نیٹ ورک کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔